تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت. اچھا ایک آدمی سارے نبی مانے، حضور کو بھی مانتا ہو، لیکن ختم نبوت کا منکر ہو تو کافر ہے. اگر پہلے قائل تھا بعد میں قادیانی بن گیا تو وہ تو مرتد ہے. جو پہلے قادیانی پہلے سے ہی قادیانی وہ کافر ہے. تو اگر جیسے اللہ کی صفات کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو میرے مدنی کی صفت ختم نبوت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. یہ مسئلہ ہو گیا کیا؟ نبوت و رسالت. اور یہ بات بھی ایک دماغ میں رکھ لیں، یہ جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا 1,24,000 پیغمبر، یہ غلط بات ہے. ایسے لوگوں نے بڑائی ہوئی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. بس یہ ایمان ہے کہ اللہ ہمارا ہر آمنت باللہ وملائکتہ و رسل، تمام رسولوں پہ ایمان. کتنے ہیں اللہ عالم. اگر مثلا 1,24,000 ہو ہم نے مان لیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ ہوں پھر تو ہم کافر ہو گئے نا، کسی ایک کو نہ مانا. اگر 1,24,000 سے کم ہوئے تو باقی نبی ہم نے خود بنائے، پھر بھی کافر ہو گئے. تو ایسی بات کیوں کریں؟ بس جتنے اللہ کے نبی رسول ہیں برحق. نبی کی تعداد کہہ لیں، ہاں رسولوں کی تعداد ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ رسول جو ہے وہ 313 ہیں. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یوم بدر میں میرے مدنی کے صحابہ کی تعداد بھی 313 تھی. ان 313 میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں جن کی شان سب سے زیادہ ہے. اور ان 5 میں سے پھر سب سے زیادہ شان حضرت محمد مصطفیٰ کی، کیونکہ حضور جیسے نبی ہذہ الامہ، امت کے نبی ہیں، انبیاء کے بھی نبی ہیں. تمام انبیاء ان پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اسی لیے تو پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ ہے معاد یعنی قیامت. یہ مشکل مسئلہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ عقل سے سمجھ نہیں آتا. آدمی جتنا عقل لڑائے، ویسے یاد رکھیں ہر بات کے لیے 2 نور ضروری ہوتے ہیں. مثلا دن ہے لیکن آدمی اندھا ہے، نہیں دیکھ سکتا. اچھا آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیری رات ہے پھر بھی نہیں دیکھ. 2 نور کٹھے ہوں گے تو چیز نظر آئے گی. لیکن یہ جو شریعت کے مسئلے ہیں ان کے لیے تیسرے نور کی ضرورت ہے. وہ تیسرا نور کیا ہے؟ نور ایمان. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ. جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اور نور اسلام اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے. تو اگر نور ایمان ہو پھر تو قیامت کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. اگر نور ایمان نہ ہو تو پھر قیامت کا مسئلہ سمجھنا مشکل ہے، پھر سمجھ آتا ہی نہیں. اسی لیے قیامت کے جو منکر ہیں نا ان کے چند شبہات ہیں دماغ میں رکھتے ہیں. درس سننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میلہ ہے، آ گئے آپ نے فوٹو شوٹو بنا لی ہے ماشاءاللہ، گھر جا کے دکھائیں گے دیکھو جی ہم حرم شریف سے ہو کر آئے ہیں، مکی صاحب کے درس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. چونکہ ویسے تو ان کو اعتبار نہیں ہوگا نا آپ کا کہ یہ آدمی کیسے مکے مدینے جا سکتا ہے، جیسے ساری زندگی سود کھایا، جھوٹ بولا، زنا کیا، رشوت کھائی، یہ کہاں گیا تھا؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے بیچارے فوٹو لے جاتے ہیں. اور حج والے دن تو حاجی کمال کرتے ہیں، شیطان کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے فوٹو بنواتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے لوگوں کو دکھا سکیں جناب ہم تو شیطان سے بھی مل کے آئے ہیں، ہمارا دوست ہے وہ پرانا.
بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کوئی شیطان مینا بھی نہیں کھڑا، شیطان تو تیرے ساتھ ہے ہر وقت، وہ تو تیرا قرین ہے، وہ تو صرف جب اللہ کا نام لو بھاگتا ہے، ورنہ 24 گھنٹے تیرے ساتھ ہے۔ اسی لیے ایک بات اللہ کے ولی نے لکھی ہے، بڑی ہے تو بڑی نازک بات، بہرحال ان سے ایک بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے کہ اپنی بیوی 14ویں چاند کی طرح خوبصورت ہو، جوان ہو، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، پاک باز، اس کے ساتھ آدمی کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا طوائف کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ اس لیے لوگ بیویوں کو چھوڑ کے حرام کھاتے ہیں، مکالا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی نامحرم سے زنا کرتا ہے تو شیطان بھی اپنا عضو اس کے اندر داخل کر دیتا، اس لیے مزہ خود بخود دوبارہ ہو گیا۔ اور حلال کی طرف تو وہ آتا نہیں، وہ تو پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، وہاں کیسے آئے گا؟ تو اس لیے حرام میں مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو ہے نا وہ تو وہاں اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے اس جگہ آیا تھا، یہ نہیں کہ اب کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو ستون ہے یہ علامت ہے کہ یہی جگہ تھی، وہاں شیطان نہیں کھڑا ہوتا۔ البتہ تم جب اللہ کے حکم سے اس کو کنکریاں مارتے ہو نا، حضور نے فرمایا میں نے آج دیکھا ہے شیطان کو اتنا ذلیل ہے، مٹی سر میں ڈال رہا ہے اور اتنا ویلا کر رہا ہے، آج سے وہ اتنا ذلیل میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے سارا سال محنت کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کیا، وہ مجھے پتھر بھی مار رہے ہیں تو گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ آج تو سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے وہ۔ کیونکہ جب اس پر چوٹ پڑتی ہے اللہ کے نام کی، اللہ اکبر، پتھر جو مارتے اسے ایسے تو نہیں مارتے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، آگے کیا کہتے ہیں رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں، ایک تو شبہ ان کا یہ ہے کہ جی اگر بعد ہم نے اٹھنا ہے تو ہمارے باپ دادے مدت ہوئی مر گئے، ان میں سے تو کوئی واپس نہیں آیا۔ ایک تو شبہ ان کا یہ ہے، یاد رکھو، دماغ میں بٹھاؤ گے تو بات بنے گی۔ وہ کہتے ہیں فاتو بآبائنا، ہمارے باپ دادے کو تو پہلے لے آؤ، وہ اگر آج تک واپس نہیں آئے تو ہم کیوں واپس آئیں گے؟ بس کھاؤ پیو مر گئے۔ ایک شبہ ان کا یہ ہے کہ جب اتنی مدت گزر گئی، ہمارے باپ دادا مر گئے، کوئی نہیں آیا، ہم کیسے واپس آئیں گے؟ ایک دوسرا شبہ جو ہے کہ بھئی قیامت نہیں ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، سب کہتے آئے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اور حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ وہ اس تو انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو جب قریب ہے، ہزاروں سال گزر گیا، کہاں ہے وہ قریب؟ حضور کی اس بات کو بھی 1400 سال گزر گیا نا، تو قریب کیسے ہوئی؟ یہ ان کا دوسرا شبہ ہے۔ اور تیسرا شبہ ان کا یہ ہے کہ جی جب آدمی مر گیا، چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، گوشت بھی گل گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا، یا کوئی آدمی ڈوب کے مر گیا، مچھلیاں کھا گئیں، ہوائی جہازوں میں کریش ہو گئے، ویزا ہو کے اڑ گیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، تو وہ کیسے زندہ ہوگا؟
اور اگر چلو مچھلی نے نہیں کھایا، قبر میں ہے، تو قبر کے اندر بھی تو ہڈیاں گل گئیں۔ اچھا پھر کبھی ہوا آتی ہے، کبھی بارش آتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، قبروں کی وہ مٹیاں اور ہڈیاں بھی بہا کے لے جاتا ہے، تو قیامت میں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی مکی کی ہڈی ہے اور یہ فلاں کی ہڈی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں بھی آدمی چہرے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو ہڈی ہے، لہذا قیامت کیسے ہوگی؟ یہ بس ہمیں انہوں نے ڈراوا دے رکھا ہے، کوئی قیامت نہیں۔ ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا، کھاؤ مرو جیو، بس اس کے بعد کوئی وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ یہ ان کی شبہات ہیں، یہ دماغ میں رکھ لو، زندگی باقی تو انشاءاللہ جواب بھی باقی۔